السلام علیکم دوستو، آج جیلوں کے متعلق کچھ بات کروں گا کہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک، حوالاتیوں کے ساتھ ناروا سلوک. کہتے ہیں کہ نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں. ٹھیک ہے، انسان گناہ گار ہے اور انسان لفظ نسیان سے نکلا ہے اور اس سے خطا ہوتی رہے گی، اس سے گناہ ہوتی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے گا. اس دنیا میں اگر سزا پا گیا تو بہتر ہے، نہیں تو آخرت کی سزا اس کے لیے تو ہے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا کہا ہے. جیل انتظامیہ مختصر سا بیان کروں کہ جیل عملہ ایک محرر اور ہیڈ وارڈر سے لے کے سپریڈنٹ تک اور سپریڈنٹ ڈی آئی جی تک جو جیل خانہ جات ہیں ان کو پورے جیلوں کا بھتا جاتا ہے. اگر کوئی صاف کپڑے پہنتا ہے نا وہاں پہ کوئی قیدی، تو اس کے بھی اسے پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر حوالاتی کوئی کھا پی رہا ہے یا بھی ملزم ہے اور مجرم نہیں بنا، اس کو بھی پیسے دینے پڑتے اپنے کھانے پینے کے، باہر سے چیزیں منگوانے کے. تو اس طریقے سے منشیات فروشی، پولیس والے خود اندر جا کے منشیات دے کر آتے ہیں اور جرم کی بھرمار ہوتی ہے اور منشیات چل رہی ہوتی ہے. عورتیں تک پرووائڈ کی جاتی ہیں، موبائلز تک پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جیل کے اندر سے جیل کے اندر سے اندرون ملک اور بیرون ملک دہشت گردی کی اور کروائی جاتی ہے. بڑے بڑے جو گینگسٹر ہوتے ہیں وہ جیلوں سے آپریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا سدباب ہوگا؟ وزیر جیل خانہ جات آتے ہیں یا عدالت ان باتوں کا نوٹس لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ اگر ان کا آڈٹ، ان جیل ملازموں کا سپریڈنٹ، ڈپٹی سپریڈنٹ اور چیف ہیڈ مارشل جتنے بھی ہیں، ان کے اگر آڈٹ کروا لیے جائیں نا تو ان سے بہت کچھ برآمد ہوگا. ان کے بینک بیلنس، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کی بھینسیں، ان کی گاڑیاں، ان کی تنخواہوں کے ساتھ میچنگ کر کے ذرا سوچیں کہ کتنا یہ سالانہ کماتے ہیں اور کتنا ماہانہ کرماتے ہیں. یہ جو وقتی طور کوئی وزیر آ جائے تو صفائی کا بندوبست کر کے اور لنگر شنگر سیدھا کر کے ایک ٹائم کا کھانا، چلو جی سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں. یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے. اندر اسلحہ پہنچتا ہے، اندر ہی بندے کو مار دیا جاتا ہے، پنکھوں سے لٹکا کر مار دیا جاتا ہے، کسوری چکیوں میں ڈال کر مار دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کئی چیزیں ایسے ہیں جو جیلوں میں ہو رہی ہیں. زنان خانے سے عورتیں نکال کر ڈپٹی سپریڈنٹ یا اور دیگر احباب کو پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو جیل خانوں میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ لواطت کیا جاتا ہے. تو یہ سب کام روکنے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جو قیدی جرم میں ملوث ہے اور آیا ہے، اگر جائز ہے، کردہ نہ کردہ گناہوں میں وہ داخل ہو گیا ہے، تو حکومت کا کام ہے ان کی اصلاح کرنا. ان سے پیسے بٹورنا نہیں، ان کو رشوت بٹورنا نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا. حکومت کا کام ہے کہ ان کی اصلاح کرنا اور ان کو یعنی دین اور دنیا سے آگاہ کرنا. اگر حکومت ہی منشیات پرووائڈ کرے، اگر حکومت ہی موبائلز ہر چیز پرووائڈ کرے، اگر حکومت ہی ان پر تشدد کا بازار گرم کر کے ان کے لوائقین کو تنگ کر کے پیسے لوٹے، تو پھر کیا فائدہ ایسی حکومت کا؟ کیا آئین اور کیا چین میلور ہے؟ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سال ہر سال ان کی فائلیں ہی دبا دی گئیں اور وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں رہائی کے لیے. ان کی قیدیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو جرمانوں کے عوض اپنی قید کاٹ بھی چکے ہیں لیکن وہ پڑے ہیں اور جرمانے کی بھی قید کاٹ چکے ہیں. کہتے ہیں نہیں، جب پیسے دیں گے تو پھر رہا کریں گے، اور پیسے ان کے لوائقین کے پاس ہے نہیں، وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں. آخر کیسے؟ یہ بھی ظلم ہے. جب ایک شخص جرم سزا بھگت لے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے. اور اگر جو شخص ملزم ہے، اب وہ مجرم نہیں ہے، اس پر بھی کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، کیونکہ اس پر ابھی الزام ہے. عدالتوں سے وہ یعنی زیر سماعت ہے عدالتوں میں. جب وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، قیدی ہو جائے گا، پھر اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو تعلیم و تربیت دی جائے، نہ کہ ان پہ تشدد کر کے اور ان سے بھتہ وصول کیا جائے اور ان کو غلط بے راہ روی پر لگایا جائے. جرائم کی دنیا میں جرائم کے بادشاہ جیل سپریڈنٹنٹ ہے. جرائم کی دنیا میں جرائم کا بادشاہ ایک چیف ہے، اسسٹنٹ سپریڈنٹنٹ ہے اور ہیڈ وارڈر اور محرر ہے. اگر دیکھا جائے، ہائے ہائے، عبرت کی جا ہے یہ جگہ.
तमाशा नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मिलने, सीखने और समझने और देखने को मिलता है। जो वडेरे MP MNA जाते हैं वहाँ पर और उनको फिर मराहत दी जाती हैं, उनको भी क्लास दी जाती है, सुपरिटेंडेंट उनके चरणों में बैठा होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उनके चरणों में बैठा होता है, क्योंकि कल को निकल के फिर वो हुक्मरान बनते हैं और बनकर फिर उनसे मराहत वसूल करते हैं और कहते हैं जी हमने चूहों वाला खाना दे दिया, हमने खा लिया और हमसे ये सलूक और हमसे वो सलूक है। ये सब झूठ है। एक आम कैदी के लिए प्राइवेट खाना जा सकता है, तो फिर आप सोचें जिनको B क्लास गवर्नमेंट अलाउ करती है वो कैसे चूहों का खाना खा सकते हैं। बहरहाल सब झूठ है। इसलिए जेल मैनुअल की इस्लाहात करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान की जेलों से जो दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, जो डकैट्स बन के निकल रहे हैं, नित नए तरीके सीख रहे हैं, इन पर रोकथाम करनी चाहिए। क्योंकि जब इन पर रोकथाम नहीं होगी, जेल मैनुअल में तब्दीली नहीं आएगी और जिन कैदियों की रिहाई बंद पड़ी है उनको रिहा किया जाए, छोटे छोटे कैदों में, छोटे छोटे जो जुर्मों में जो पड़े हैं उनको भी रिहा। एक शख्स पूरे ख़ानदान का कफ़ील होता है। जब वो फंस जाए तो पीछे ख़ानदान पूरा रुल जाता है, ज़लील और रुस्वा हो जाता है। जब वो मुलाकातों पे आते हैं, मैंने देखा है, और उससे जो पुलिस सलूक करती है मुलाकातों के दौरान, उनसे जो धक्के मारते हैं उन औरतों को, उनसे जो पैसे वसूल करते हैं उनके लवाहिकीन से, और जल्दी मुलाकात करवा दो और देर मुलाकात करवा दो, लंबी लाइनें लगवा के 4 बजवा देते हैं, किसी की मुलाकात मनसूख भी कर देते हैं कि नहीं हो रही। और यहाँ तक मैंने देखा है कि जो कैदी अगर आवाज़ उठाता है तो उसके फ़ाइल पर ख़तरनाक कैदी लिखकर उसको रोज़ाना उसका एक हफ़्ते दूसरी जेल में या 1 महीने के बाद उसकी जेल तब्दील कर दी जाती है। और जब वो जेल तब्दील होती है, उस जेल में जाकर वो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर जाके कसूरी चक्की में बंद कर दी जाता है। तो उसके लवाकिन बेचारे तरस जाते हैं उससे मिलने के लिए, क्योंकि सफ़र कौन करेगा, और वो भी तरस जाता है। तो ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। और इन जुल्मों इसके बारे में मुकम्मल इक़दाम किए जाएँ। यानी एक हेडवाटर और मुहर्रर से लेकर इनके आर्डर किए जाएं कि कितने पैसे DIG तक, कि कितने इन्होंने बिल्डिंगें, कितने ज़मीनें, कितनी इन्होंने ख़रीदारी की। इनका रिपोर्ट कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि ना मीडिया इस पे बात करती है, ना आम आदमी इस पे बात करता है, ना हुकूमत इस पर तवज्जो देती है। जब हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारान जब अंदर जाते हैं तो फिर उनको होश आती है, हाय कि जेल का भी इस्तिलाहात होनी चाहिए, अब हम निकलेंगे तो जी फिर वो भूल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जेल की इस्तिलाहात ज़रूरी है। सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को खुदा नहीं बनना चाहिए। खुदा ऊपर है इंसाफ करने वाला। आज तुम जुल्म कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी क़यामत वाले दिन हशर बर्पा होगा। बाज़ आ जाओ, वमा अलैना इल्लल बलाग।